کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ اس سونے کو کوئی نہ نکالے۔ کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برآمد ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سو میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ہے، اور یہ انتہائی قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے، اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے، لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کیے گئے سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ڈرین ایریا تقریباً 4,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جو 6 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کارہ اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھائیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بھی بن چکا ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر ہی خشک ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے جو 3500 سال پرانا ہے، تاہم یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ 1475 سے 1275 قبل از مسیح کے دوران دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں میدانی سلطنت قائم تھی۔ یہ شہر اسی سلطنت کا ایک تجارتی ہب تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی خشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ دوسری بار سونا شروع سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دھات رہی ہے۔ دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ ماضی میں دریا کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دریا کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن ان دعووں کی بات میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ دریا میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے کرب و جوار میں سونے کی کانیں موجود تھیں۔ کچھ سونا انہی کانوں سے آیا ہوگا۔ جدید دور میں شام کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانکونی کی گئی۔ یہ کام مقامی دیہاتی کرتے ہیں، لیکن یہ سونے کی بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے اب جو سونا نکالا جا رہا ہے وہ اس پاس کے علاقے میں سونے والی چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ ہیں۔ ادھر ماہرین کی مانیں کہ دریائے فرات میں سونا ہے ہی نہیں، تو پھر حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ احادیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے، اسی لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہے۔
हो सकता है कि दरियाए फरात के खुशक होने पर किसी इलाके में खुदाई की जाए तो वहाँ से बेतहाशा सोना निकल आए। यूं भी हो सकता है कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला खुद ही दरिया के पोशीदा ख़जानों को आम लोगों पर ज़ाहिर कर दे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई क़यामत के करीब के लिए की। हमारा ईमान है कि ये हर्फ बाहर्फ दुरुस्त साबित होगी और इस तरीके से साबित होगी कि दुनिया के माहिरीन हैरान व परेशान हो जाएंगे। ये खालिस अल्लाह का अख्तियार है। अल्लाह जितना चाहता है और जिसको चाहता है इल्म अता करता है, और जब उसकी क़यामत कायम करने की मंशा होगी तो हो सकता है कि वो खुद ही किसी माहिर के दिल में हदीस में ज़िक्र किए गए ख़जाने की उस लोकेशन डाल दे, वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।